بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود پاک استغفار در حقیقت ہمارے لیے وہ ذکر ہے جس میں رحمت کے، کرم کے، فضل کے فیصلے ہیں، ساتھ ساتھ ہمارے لیے بخشش کے اور اللہ کی رحمت کے وعدے ہیں۔ اگر استغفار، درود پاک کو توجہ، دھیان اور محبت سے کر لیا جائے تو زندگی میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہیں رہتی۔ یہ پڑھنے والے کے اوپر ہے کہ پڑھنے والا درود پاک اور استغفار کو کس طریقے سے پڑھتا ہے۔ ایک خاتون کہتی ہیں کہ ہمارے کچھ مسئلے مسائل چل رہے تھے، جہاں میں نوکری کرتی تھی وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ بہت پریشان کر رہی تھی امپلائیز کو، سیلری بھی ٹائم پر ٹرانسفر نہیں کرتی اور مسئلے مسائل بہت زیادہ تھے۔ اب نوکری کرنا چونکہ میری مجبوری تھی، میں جاب چھوڑ نہیں سکتی تھی، اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ میرے پیسے ٹرانسفر ہو جائیں، مجھے نیڈ تھی، گھر میں خرچہ دینا تھا لیکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ کہتی ہیں کہ اس رات میں باوضو جائے نماز پر بیٹھی اور میں نے توجہ دھیان کے ساتھ قلب کی گہرائیوں سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا۔ کہتی ہیں کہ میں استغفار کرتی چلی گئی اس وقت تک جب تک کہ مجھے سکون نہیں آ گیا۔ کہتی ہیں استغفار پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی کہ تیرا وعدہ ہے کہ استغفار کرنے والوں کو رزق ملتا ہے، رحمت ملتی ہے، بخشش کے وعدے ہیں، اگر استغفار سے بخشش مل سکتی ہے تو کیا میری مالی مدد نہیں ہو سکتی۔ کہتی ہیں کہ بس اللہ سے باتیں کرتی رہی اور الحمدللہ میری سیلری ٹرانسفر ہو گئی۔ کہتی ہیں کہ استغفار پر میرا یقین بہت مضبوط ہوا۔ کہتی ہیں کہ ایسے ہی ہمارے گھر میں اختلافات ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے کہہ لیں کہ ہماری بنتی نہیں ہے، تو گھر میں آئے دن کوئی نہ کوئی پرابلم رہتی ہے اور اس کی وجہ سے گھر کا ماحول آئے دن خراب رہتا ہے۔ کہتی ہیں کہ پچھلے دنوں بھی اس طرح کے معاملات رہے، تناؤ بہت تھا اور پھر آپس میں طنز کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا۔ کہتی ہیں کہ میرا دل بہت دکھا ہوا تھا، کچھ سمجھ نہیں آیا تو بس جائے نماز پر بیٹھی اور اللہ سے باتیں کرنا شروع کی اور ساتھ ساتھ دل کی گہرائیوں سے استغفر اللہ کرنے لگی، نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اپنوں کی بھی طرف سے کہ جو لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو مجھ سے تکلیف ہو۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے، اپنوں کی طرف سے استغفر اللہ کا ورد کرنا شروع کیا اور اللہ سے دعا کرنی شروع کی کہ اللہ یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں، رنجشیں، اختلافات ختم ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو۔ کہتی ہیں کچھ دیر بیٹھی بس میں قلب کی گہرائیوں سے استغفار کرتی رہی، اس کے بعد دعا کی اور کہتی ہیں کہ شام تک ایسے معاملات ہوئے جیسے ہمارے گھر میں کوئی تناؤ تھا ہی نہیں، کوئی لڑائی تھی ہی نہیں، آپس میں سب ایک دوسرے سے اچھے سے بات کر رہے تھے، محبت سے پیش آ رہے تھے، ایک دوسرے کی بات سن رہے تھے۔ کہتی ہیں کہ میں نے ایک بات نوٹس کی ہے کہ وہ ذکر جو دل کی گہرائیوں سے کیا جائے، تنہائیوں میں کیا جائے اور کرتے ہوئے اللہ سے بات کی جائے، وہ ذکر لازمی فائدہ دیتا ہے۔ کہتی ہیں کہ استغفار کرنے سے اگر گناہ معاف ہو سکتے ہیں، استغفار کرنے سے اگر آپ کی گناہوں کی عادت چھوٹ سکتی ہے، آپ کا روحانی سفر تیز ہو سکتا ہے، تو کیا استغفار کرنے سے ہماری یہ معمولی دنیاوی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی کہ ہمیں رزق مل جائے، ہمیں آپس میں محبت مل جائے، ہمارے کام بن جائیں، ہماری بیماریاں دور ہو جائیں۔ کہتی ہیں استغفار کو میں نے جب جب پڑھا، اس سے آزمایا، اس سے بہت برکت ملی۔ کہتی ہیں کہ ایک بار مجھے پیسوں کی شدید ضرورت تھی اور کوئی بندوبست نہیں ہو رہا تھا اور کام ایسا تھا کہ ان پیسوں کی مجھے شام تک اشد ضرورت تھی کہ میری کوئی غیبی مدد ہو جائے۔ کہتی ہیں کچھ سمجھ نہیں آیا، جائے نماز بچھائی، اللہ کے حضور باتیں کرنا شروع کی اور استغفار کرنا شروع کیا۔ کہتی ہیں استغفار کرتی چلی گئی، اللہ سے باتیں کرتی چلی گئی کہ رب اگر تیرا وعدہ ہے قرآن پاک میں اور تیرا ہر وعدہ سچا ہے تو بس تو میری غیبی مدد فرما۔ کہتی ہیں استغفار کرتی رہی اس وقت تک جب تک کہ میرے دل کو سکون نہ ہو گیا کہ ہاں میری دعا قبول ہوئی، ہاں میں نے جو اللہ سے بات کی وہ قبول و مقبول ہوئی۔ کہتی ہیں بس میں استغفار کرتی چلی گئی اور اس کا فائدہ مجھے یہ ملا کہ شام تک میرے کسی عزیز نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے اور وہ اتنی ہی رقم تھی جتنی مجھے ضرورت تھی۔ کہتی ہیں کہ جس کام کے لیے ضرورت تھی وہ کام بھی پورا ہوا، عزت کے ساتھ ہوا، ادھار بھی نہیں لینا پڑا اور جو بھی معاملات تھے وہ صحیح سے طے پائے۔ کہتی ہیں درود پاک، استغفار جب بھی آپ توجہ دھیان سے پڑھو، دل کی گہرائیوں سے پڑھو، حضور قلب سے پڑھو اور اس طرح پڑھو کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میری مدد کرے گا اور اس کے بعد پھر آپ جو دعا کرو وہ قبول و مقبول ہوتی ہے۔ کہتی ہیں استغفار، درود پاک کی تعداد سے زیادہ اپنے پڑھنے پر دھیان دیں کہ ہم پڑھ کیسے رہیں، کیا صرف لفظوں کی ادائیگی ہو رہی ہے یا لفظ کے ساتھ ساتھ قلب کی کیفیت بھی بن رہی ہے۔ اگر کیفیت بننے لگے، دل تیز دھڑکنے لگے، دل میں درد محسوس ہونے لگے یا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں یا پڑھتے پڑھتے آپ کے پڑھنے میں ایسا لطف اور سرور آنے لگے جس میں آپ کو اپنا کوئی کمال محسوس نہ ہو، بس ایسا فیل ہو کہ آپ رب کے حضور حاضر ہیں، تو پھر استغفار اور درود پاک اپنے کمال دکھاتے ہیں، اثرات دکھاتے ہیں، ثمرات دکھاتے ہیں، پھر برکت، کرم اور فضل کے فیصلے ہوتے ہیں۔